دعا کیسے تقدیر بدل دیتی ہے، دعا سے ہر بگڑے ہوئے کام ہمارے کیسے صحیح ہو جاتے ہیں، آج دعا کے ٹاپک پر بات کرتے ہیں۔ دعا جو ہے، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، جب ہم اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں، اللہ پاک ہماری یہ دیکھتا ہے اللہ پاک کی کتنے دل سے مانگ رہا ہے، کتنے گڑ گڑا کر مانگ رہا ہے، اس کو کتنی ضرورت ہے۔ اللہ پاک اس بندے کو عنایت عطا فرماتا ہے، یعنی کہ اللہ پاک اس کو عطا فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس بات کو اچھے سے سمجھ لیجئے۔ جس دن آپ کا کامل یقین ہو جائے گا اللہ پر، آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا، آپ کے دل میں جب دین کے لیے، اللہ کے لیے بھرپور محبت آ جائے گی، جس دن آپ کو سجدوں میں سکون آنے لگ جائے گا، جس دن آپ کی دعا میں جیسے ہی آپ یعنی کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اس وقت آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، تو سمجھ لیجئے آپ جو ہے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ ہر بات شیئر کرتے ہیں۔ آپ تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، آپ خوشی میں ہو، غم میں ہو، آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے شیئر کرتے ہیں ہر بات۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہم ہر بات کرتے ہیں، یا جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر بات کرتا ہے، اس کو بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے پہلا فائدہ جو ہے، اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے، اس کو ایک ذہنی سکون ملنے لگ جاتا ہے۔ ذہنی سکون میں جو آج کل جو سب سے بڑی پرابلم ہے، ہر بندہ اس وقت انزائٹی میں جا چکا ہے، ڈپریشن میں آ چکا ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ ذہنی سکون کے لیے ہر بندہ پریشان ہے۔ ہم پیسہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ پیسہ مل جائے تاکہ ہم ذہنی سکون میں آ جائے۔ ہم بیماریوں سے یعنی کہ بیماری اگر ہم پر آ چکی ہیں کسی بھی طریقے کی، چاہے وہ جسمانی ہو چاہے روحانی ہو، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ صحتیابی مل جائے، تاکہ صحتیابی آ جائے گی، ایک ذہنی سکون بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان کو فیور ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے ایک، تو اس بخار کے اندر اس کی باڈی جتنی زیادہ پرابلم کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اس کا دماغ پرابلم کرتا ہے۔ اس کے دماغ میں یہ بات آتی رہتی ہے کہ یار میں بیمار ہو چکا ہوں، مجھے بخار چڑھ چکا ہے، یا فلاں بیماری ہو چکی ہے۔ اگر انسان کے دماغ میں یہ چیزیں نہ آئے، اور اگر باڈی آپ کی 102 ٹیمپریچر پہ بھی چل رہی ہو، آپ یقین مانیے آپ کو ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہو سکتا ہے، ہو تھوڑا بہت ہو، لیکن اتنا نہیں۔ بہت سے لوگوں کو ایسا دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ جو ہے تقریباً سمجھ لیں 102 بخار میں بھی، 101 بخار میں بھی اپنی جابس پر جاتے ہیں، اپنے کام کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ دماغ پر نہیں لیتے۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو 99 یعنی کہ 100 بخار بھی ہو جائے، 99 بھی ہو جائے، تو وہ بس اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیتے، یار مجھے بخار ہوا ہے۔ اسی طرح سے جب انسان کی اگر بات کی جائے، انسان کو سب سے پہلے ذہنی سکون چاہیے۔ اسے دوستوں سے، اگر وہ دوستوں سے ملتا ہے، وہ آؤٹنگ کے لیے جاتا ہے، یا وہ باہر کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں فیملیز وغیرہ، یا ہم اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں جا کر صرف اور صرف ذہنی سکون کے لیے، تاکہ مائنڈ ہمارا فریش ہو جائے۔ اس چیز کو آپ اچھے سے سمجھتے ہیں۔ آپ کسی فیملی کے ہاں، کسی ریلیٹیوز کے جاتے ہیں آپ، تو آپ کوشش کرتے ہیں سکون آپ کو میسر ہو جائے۔ سکون ہمیں ملتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، جب ہم وہ گیدرنگ جو ہے نا، وہ ہم اس گیدرنگ میں ہم جب جا کر بیٹھتے ہیں، لیکن اس گیدرنگ سے نکلتے ہیں ختم ہو جاتا ہے۔ دعا میں اتنی پاور ہے کہ آپ کی تقدیر بدلتی ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ یہ یاد رکھیے گا۔ لیکن آپ ایک بات کو اچھے سے سمجھ لیجئے، آپ کے ذہنی سکون کی اگر بات کی جائے، اس کو حاصل نہیں ہو رہا، تو وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ نوٹس کرتا ہے، اور وہ دھیرے دھیرے بیمار ہونے لگ جاتا ہے۔ ابھی میرے ایک بندے سے بات ہو رہی تھی، فیمیل ہیں، وہ نام نہیں بتاؤں گا، لیکن بڑی پرابلم میں تھی۔ انہوں نے جس طرح سے مجھے بتایا اپنے معاملات، سب سے بڑھ کر ان کی باتوں کو سن کر میں نے آئیڈیا لگا لیا تھا کہ ذہنی سکون کی کمی ہے۔ ان کو یہی لگ رہا تھا کہ مجھ پر جادو ہوا ہے، مجھ پر ٹونا ہوا ہے، مجھ پر کسی نے کچھ کروا دیا ہے، مجھے اچھا ان کو ذہنی سکون کیوں نہیں تھا؟ اب میں بتاتا ہوں۔ ان کو ڈائیورس ہو چکی، اب ڈائیورس ہو گیا، 4-5 سال ہو رہا ہے، 6 سال ہو رہا ہے، 8 سال، میں خیال میں 7-8 سال ہو گئے تھے ان کے ڈائیورس کو۔ انہوں نے
غالباً کوئی 45 سال کی ایج ہوگی ان کی، انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی، 45-46 سال کی. ارے بھائی 8 سال ہو رہا ہے تمہارے ڈیورس کو، تم شادی کیوں نہیں کر رہے؟ اپنے آپ کو خود تکلیف میں ڈال رہا ہوں. اب یہی چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو. ذہنی سکون جو ہے، اللہ تعالیٰ سے ذہنی سکون مانگو، اللہ تعالیٰ سے خیر و عافیت مانگو. میری بات کو یاد رکھیے گا. لوگ بہت سارے ایسے ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے بات کو لمبی کر رہے ہیں. بھائی مجھے کوئی، آپ میرا چینل چیک کر لو، مجھے کوئی پیسوں کے لالچ نہیں ہے. الحمدللہ میں بہت اچھے سے ارن کر لیتا ہوں، دوسری چیزوں سے بھی کما لیتا ہوں، سب جگہ سے. میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. دیکھیں کہتے ہیں نا کہ جب بندہ سمجھاتا ہے اور سمجھنے والے لوگ موجود ہوں تو ان کو ایک ذہنی سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے. میری بات کو اچھے سے سمجھیں، اس بات کو اچھے سے سمجھیں. جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، گڑ گڑانا شروع کر دیں، رونا شروع کر دیں، آپ کو اپنے مقصد میں 100% کامیابی ملے گی. اب آپ دیکھیں بہت سے لوگ دعا مانگتے ہیں، اللہ میرا یہ کام کروا دے، اللہ میرا کام کروا دے. روز مانگ رہا ہے وہ، لیکن وہ کام نہیں ہو رہا. بات کیا آ رہی ہے؟ دل سے، دماغ سے ہم نہیں مانگ رہے. ہماری جستجو، ایفرٹس کتنا ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ سب دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز یعنی کوئی شے جو ہے ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے یعنی کہ پوشیدہ ہو، چھپی ہوئی ہو. ہم سب کا اس چیز پر ایمان ہے. اور جو اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے، اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے، اس کے بتائے ہوئے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتا ہے، اس کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے. دعا جو ہے وہ مانگتا ہے، اس کی دعا میں طاقت آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی دعا میں اثر آنا شروع ہو جاتا ہے. میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں دعا میں اثر کیسے آئے گا، دعا میں طاقت کیسے آئے گی. آپ جو چاہ رہے جائز کام وہ کیسے ہونے لگ جاتے. لوگ کہتے کہ یار، کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جن کی دعا میں اللہ تعالیٰ نے اتنی پاور، یعنی کہ وہ دعا مانگتے اور دعا فوراً قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار ہماری دعا قبول نہیں. اور دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ایک بندے کا کامل یقین ہے اپنے اللہ پر، ایک بندے کا یہ کہ یار یہ دعا مانگ لیتا ہوں شاید قبول ہو جائے. بھئی شاید کا الفاظ کیوں لا رہے ہو زندگی میں؟ یہی تو تمہارے ایمان کو کمزور کر رہا ہے. بھائی تم کس سے مانگ رہے ہو؟ یہ تو دیکھو، تم اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہو. کامل یقین ہوگا کہ آپ کو، یار کامل یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے نوازے گا. اور جمعے کا دن ایسا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، جمعے کے دن آپ جو ہے نا عصر کی نماز کے بعد، علماء اکرام فرماتے ہیں عصر کی نماز کے بعد درود پاک پڑھو. مغرب سے پہلے عصر کی نماز کے بعد، عصر کے ٹائم سے لے کر بہت سارے لوگ عصر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد دعا مانگتے ہیں. تو سننے میں اس وقت جو ہے نا بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں دعا کے قبول ہونے کے. اور دعا میں طاقت کے لیے میں آپ کو بتا چکا ہوں، رونا، گڑ گڑانا اور سجدوں میں مزہ آنا. آپ کی نماز جو ہے، آپ کے سجدے جو ہے، اس میں جب آپ کو مزہ آنے لگ جائے، آپ کا دل چاہے یار 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا میں نے، 2 بار اور پڑھ لوں، 5 بار، پھر ایک بار ایسا ہو کہ یار میں 2 بار اور پڑھ لوں، 7 بار ہو جائے، یا میں 11 مرتبہ پڑھ لوں. یعنی مزہ آ رہا ہو سجدے میں، سکون مل رہا ہو، ایسا لگ رہا ہو کہ میں سجدہ کر رہا ہوں. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. میرے جو دل و دماغ، میرے شولڈرز پر جو ایک بوجھ، ایک ویٹ آ گیا ہے، وہ سارا گر رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. میری ٹینشن، ڈپریشن میرے جھکنے کے ساتھ ختم ہو رہی ہے. کیوں ختم ہو رہی ہے؟ میں اللہ رب العزت کے سامنے جھکا ہوا ہوں، میں اللہ رب العزت کے سامنے میں سجدہ کر رہا ہوں اس وقت. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت ٹھہرائیے گا. اللہ تعالیٰ سب برداشت کر لے گا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ شرک کا گناہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک بندہ سچی توبہ کر لے. جب تک سچی توبہ نہ کر لے اپنے اللہ سے، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا. یہ یاد رکھیے گا. چاہے آپ کتنی نمازیں پڑھ لو، کتنی سجدے کر لو، کتنی ٹکرے مار لو، آپ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. تہجد میں مانگو، تہجد میں مانگو. ایک اور طریقہ بتا رہا ہوں تہجد کا، تو میں نے آپ لوگوں کو پچھلے ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں، لیکن ایک اور تہجد میں تو خیر آپ جو مانگو گے ملے گا. ایک اور دعا بتاتا ہوں. اگر آپ تہجد نہیں پڑھ پا رہے ہو، میں آپ کو ایک بہت پیاری اچھی چیز بتاتا ہوں. آپ کی رات میں نیند سے آنکھ کھل جاتی ہے، آپ بیدار ہو جاتے ہیں اچانک سے، اور آپ کو یا کسی بھی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے ایک بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لو، درود شریف پڑھو، اللہ تعالیٰ سے خوب مانگو،
2 منٹ کے لیے مانگ لو, 1 منٹ کے لیے مانگ لو, 30 سیکنڈ کے لیے مانگ لو, کیونکہ آپ کی آنکھ جو کھلی ہے نا, آپ نیند میں سے بیدار ہو, اسی وقت مانگنا شروع کر دو اللہ سے. جو آپ کی جائز خواہشات ہیں مانگ کر دیکھو. اگر یہ آپ نے مہینے میں 7 دن بھی کر لیا, 1 ہفتہ بھی ہو گیا آپ سے, چاہے آپ کی خود سے آنکھ کھلی ہے, اس میں آپ دیکھیے گا, آپ مجھے دعائیں دو گے, آپ کے وہ کام بننے لگ جائیں گے. جمعے کے دن کا میں آپ کو بتا چکا ہوں, اس کو خیال رکھیے گا, اس وقت مانگیے. آپ عصر کی نماز کے بعد درود پاک پڑھ کر 100 مرتبہ پڑھے, 200 مرتبہ پڑھے, 300 مرتبہ پڑھے, تو اس سے فائدہ ہی حاصل ہونا اپنا. اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. دعا میں اثر کیسے لانا ہے یہ میں آپ کو اچھے سے سمجھا چکا ہوں. بھائی جن لوگوں کو لگتا ہے ویڈیو لمبی ہو گئی, ان سب سے میں معذرت کرتا ہوں. لیکن دیکھیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیان سے ہٹ کر سمجھانے والی ہوتی ہے. بہت لوگ ایسے پریشان ہیں. سب سے بڑی پریشانی میں نے آپ کو بتا دی, آپ کی بیماری کون سی ہے؟ سب سے بڑی بیماری ذہنی بیماری, ذہنی ٹینشن, دباؤ, سر درد, سر کا بھاری پن, سر کا سن ہو جانا. یہ سب کیا ہے؟ انزائٹی, ڈپریشن. اس کو ختم کیجئے. میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. واقعی میں ایسے ہی صرف یہ میرے الفاظ نہیں ہوتے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. عبداللہ بن حمید نام اس لیے بتاتا ہوں میں آپ کو, ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.